لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صلوات محمد. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، یہ افراد بہترین مخلوقات ہیں. ان کی جزا پروردگار عالم کے نزدیک وہ دائمی باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ ہمیشہ انہیں میں رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. یہ مرتبہ اور مقام ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف سے پروردگار ہے. قرآن حکیم کی آیات کریمہ کے ذیل میں اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان سے جو معروضات آپ کے سامنے گزارش کیے جا رہے تھے، ان کے 5ویں مرحلے پر کچھ باتیں اسلام کے تحفظ حقوق کے عنوان سے آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے. سب سے پہلی بات جو دین اسلام کے امتیازات میں شامل ہے وہ مسئلہ حقوق ہے. دنیا میں سارے مذاہب کی تاریخ آپ پڑھیں یا دنیا میں جو دنیاوی نظام قائم ہوئے ہیں ان نظاموں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ حقوق کو نہ کسی قانون نے کسی نظام نے اس انداز سے بیان کیا ہے اور نہ کسی مفکر نے حقوق کا ویسا ادراک کیا ہے جیسا ادراک دین اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. حقوق بشر کی آواز ابھی آخری صدیوں میں اٹھائی گئی ہے. اس کے پہلے تو عالم انسانیت مسئلے حقوق کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں تھا. عالم انسانیت میں یہ مسئلہ قابل توجہ ہی نہیں قرار دیا گیا تھا. لیکن آج سے تقریباً 1300 سال پہلے ہجری سال کی پہلی صدی تمام نہیں ہونے پائی تھی جب حضرت سید الصالحین امام زین العابدین
علیہ السلام عالم انسانیت کے سامنے حقوق بشر کا جو منشور پیش کیا اس میں 50 طرح کے حقوق کا تذکرہ کیا، جس کا ادراک آج بھی دنیا انسانیت کو حاصل نہیں ہے، امام سے پہلے کسی ادراک حاصل ہوتا۔ جن 50 طرح کے حقوق کا ذکر امام سجاد نے رسالہ حقوق میں کیا ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ آج مقصود نہیں ہے۔ آج تذکرہ فقط ان حقوق کے بارے میں کرنا ہے جن کا تعلق اسلام کے مالیات سے۔ لیکن تمہیدی طور پر ایک بات کیا ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی حق حاصل نہ ہو یا جس پر کوئی حق ثابت نہ ہو۔ آپ اگر اسلامی قانون کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے حقوق کی جو فہرست تیار کی ہے، حقوق کا جو نظام معین کیا ہے، اس میں نہ کسی آدمی کو حقوق سے محروم رکھا ہے اور نہ کسی آدمی کو حقوق سے آزاد رکھا ہے۔ ایسا بھی کوئی انسان نہیں ہے جس کے ذمے کوئی حق نہ ہو، اور ایسا بھی کوئی انسان نہیں ہے جسے کوئی حق حاصل نہ ہو۔ اسلام نے یہ توازن، یہ بیلنس قائم رکھا ہے کہ ہر انسان کو صاحب حق بھی بنایا ہے اور ہر انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ حقوق بھی رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر جس دن انسان پہل دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آج بچے نے دنیا میں قدم رکھا ہے، یہ ذاتی طور پر کسی انسان پر کوئی حق نہیں پیدا کر سکتا، اس لیے کہ بیچارہ حق نہیں جانتا کیا ہے، حق کے مفہوم سے آشنا نہیں ہے، حق کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے۔ ایسا انسان جو ضعیف و ناتواں، جاہل و نادان آج پیدا ہوا ہے، یہ خود صاحب حق نہیں بن سکتا، مگر اسلام نے اس پیدا ہونے والے کو پہلے ہی صاحب حق بنا دیا اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ادا کی کہ اولاد کے حقوق کو ادا کریں۔ سب سے پہلا مرحلہ بچے کے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بچے کا حق باپ پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہترین نام کا انتخاب کرے۔ یہ بچے کا حق ہے جو باپ کے ذمہ آیا ہے، یہ حق بچے نے باپ پر نہیں پیدا کیا۔ بچے نے کون سا باپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس پر کوئی حق پیدا ہو جائے؟ یہ دین اسلام کی کرامت ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے کو اتنے بڑے بزرگ پر صاحب حق بنا دیا۔ وہ پیدا کرنے والا، وہ تربیت کرنے والا، وہ پالنے والا، وہ ہر اعتبار سے بزرگ ہے۔ یہ آج کا پیدا ہونے والا، مگر اس پیدا ہونے والے کو اسلام نے پیدا کرنے والے پر صاحب حق بنا دیا۔ لہذا باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے لیے بہترین نام کا انتخاب کرے۔ اب یہ اور بات ہے، جب اسلام عمل صالح کی بات کرتا ہے، جب اسلام نیک عمل کی بات کرتا ہے، تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہوتے ہیں کہ جس عمل کو آپ نیک سمجھ لیں وہی شروع کر دیں۔ اسلام جب عمل صالح کی باتیں کرتا ہے تو عمل صالح بھی خود ہی طے کرتا ہے، یعنی وہ عمل جس کو ہم صالح کہیں، وہ عمل جس کو ہم نے کہیں۔ ورنہ اگر تمہیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ اچھے کام کرو جسے اچھا سمجھو، شرابی شراب کو اچھا سمجھے ہوئے ہے، زناکار زنا کو اچھا سمجھے ہوئے ہے، چور چوری کو اچھا سمجھے ہوئے، تو اسلام دنیا کو سکھانا کیا چاہتا ہے؟ اگر سارے کاموں میں انسان کو آزاد کر دیا جائے تو یہ تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے؟ اسلام نے کہا نہیں، جب ہم عمل صالح کی بات کریں تو اس کے معنی جس عمل کو ہم صالح کہیں، جس عمل کو ہم نے کہیں۔ یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے گزاری تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اولاد کا پہلا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین نام کا انتخاب کرے۔ مگر اسلام نے اولاد کو یہ حق دیا باپ پر کہ اس کے لیے بہترین نام کا انتخاب کرے، تو یہ بھی اسلام ہی کا کام تھا کہ باپ کو سمجھائے بہترین نام کسے کہتے ہیں۔ یہ بھی اسلام باپ کو سمجھانا چاہتا بہترین وہ کہ ہم بہترین ہیں، تمہیں سینما کے تماشائیوں کے نام اچھے لگتے ہیں، ہمیں اچھے نہیں لگتے، تمہیں دنیا کے کھلاڑیوں کے نام اچھے لگتے ہیں، ہمیں اچھے نہیں لگتے، تمہیں دنیا کے فاتح و فاتح بچات احتیاط لوگوں کے نام اچھے لگتے ہیں، ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تو ہم نے جو اولاد کو یہ حق دیا باپ پر کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، تو اس کے معنی وہ اچھا نام جسے ہم اچھا کہیں، وہ اچھا نام نہیں جس کو ذوق باپ اچھا کہیں۔ ورنہ اگر بات کی اور ہے تو اسے چوروں کے نام اچھے لگیں گے،
اگر باپ بچہ ہے تو اسے بچاروں کے نام اچھے لگیں گے. ہم نے اولاد کا یہ حق نہیں رکھا باپ پر کہ وہ اپنی اولاد کے پیدا ہوتے ہی انہیں چوروں کا نام دے دے, بے ایمانوں کا نام دے دے, بچاروں کا نام دے دے. نہیں, اسی لیے اسلام کو دونوں طرح کی مثالیں بھی سمجھانا. ہم اچھا کسے کہتے ہیں, ہم برا کسے کہتے ہیں, ان ناموں کی مثالیں بھی بیان کی. جنہیں برا کہا گیا خبردار ایسے نام نہ رکھنا, ان ناموں کی مثالیں بھی بیان کی. جنہیں اچھا کہا گیا انبیاء کے نام, اولیاء کے نام, صالحین کے نام, اللہ کے لیے بندوں کے نام, یہ بہترین نام ہے. شیطان کا نام, فاسقوں کا نام, فاجروں کا نام, یہ بدترین نام ہے. یہ دونوں طرح کی مثالیں اس لیے پیش کرتی ہیں تاکہ جب باپ اولاد کا حق ادا کرنا چاہے اپنی ذوقی کو درمیان میں نہ لائے, اسلام کے ذوق کو بروئے کار لائے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو اسلام نے بچے کو پیدا ہوتے ہی صاحب حق بنا دیا. ماں باپ پر اولاد کا حق ہے, تربیت کا حق ہے, دودھ پلانے کا حق ہے, پالنے کا حق ہے, بہترین نام کا حق ہے, میری علاج کا حق ہے. جانے کتنے حقوق ہیں جو پیدا ہونے والے کو اس پر حاصل ہو گئے جو بظاہر پیدا کرنے والا ہے, جو بظاہر پالنے والا ہے. اس کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہوا, صاحب شعور ہوا, صاحب ادراک ہوا, اب اسلام نے بچے کو سمجھایا کہ اگر کل تم نادان تھے, نافہم تھے, کچھ نہیں جانتے تھے اور میں نے تم کو صاحب حق بات پر بنا دیا تھا, اب تو کچھ سمجھنے لگے ہو, اب تو شعور پیدا ہو گیا. اب یہ احساس پیدا کرو کہ تمہارے اوپر باپ کا حق ہے, تمہارے اوپر ماں کا حق ہے, تمہارے اوپر بزرگوں کا حق ہے. تو جیسے بچے کا ماں باپ پر تھا ویسے ماں باپ کا حق اولاد پر آیا. لیکن یہ نقطہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ متوجہ ہے. تو اسلام نے, میں نے یہ گزاری کی, اسلام نے ہر ایک کو صاحب حق ہی بنایا اور ہر ایک کو حق کا ذمہ دار بھی بنایا. یہی بچہ صاحب حق بھی ہے اور یہی بچہ حق کا ذمہ دار بھی ہے. آج صاحب حق ہے کہ ماں باپ پر حق کی تربیت کرتا ہے, کل اسی پر حق کی ذمہ داری آئے گی کہ ماں باپ کے ساتھ کرے, ان کے سامنے روک نہ کرے, انہیں تکلیف نہ پہنچائے, انہیں چھڑکے نہیں, انہیں جھانسے نہیں. یہ سارے حقوق ہیں جو ماں باپ کو اولاد پر حاصل ہے. توجہ ہمارے یہاں تو نہ کسی کو حق سے آزاد کیا گیا, نہ کسی کو حق سے محروم کیا گیا. یہ دو لفظ یاد رکھیے گا. اسلامی قانون نے نہ کسی کو حق سے آزاد کیا, نہ کسی کو حق سے محروم کیا. بندوں کا کیا ذکر ہے, پروردگار کا ان علینا للہدی, تمہاری ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ان علینا للہدی, تمہاری ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, جو دنیا میں زمین پر رہ رہا ہے سب کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے. توجہ کر رہے ہیں, کوئی بندہ اتنا دم رکھتا ہے تو خدا کو حق پیدا کر لے. کسی بندے میں یہ طاقت ہے کہ خدا کے لیے صاحب حق بن جائے, خدا کو حق پیدا کر لے. پروردگار سے کہا تم میں تو اتنی طاقت نہیں تھی, تم میں اتنا کم نہیں تھا کہ تم مجھ سے کہتے میرا حق میرے اوپر ہے. تم کیا تمہاری اوقات کیا, لفظ کچھ ہے بس برا کچھ نہیں کہ ہم نے تمہیں قابل سے بنایا. آدم کہتے ہم وجود میں لائے, موٹا تھے ہم نے زندہ بنایا. تم ہم پر کوئی حق نہیں پیدا کر سکتے, مگر ہم چاہے کہتے کہ حق کا مطالبہ کرنے سے پہلے تمہیں صاحب حق بنا دے. اگر جو تم مجھ پر حق نہیں پیدا کر سکتے تھے مگر میں نے خود تمہارے حق کی ذمہ داری اپنے اوپر دے دی. اگر پیدا کیا ہے تو روزی کی ذمہ داری دی, اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہدایت کی ذمہ داری دی. توجہ ہے. تو جو نظام اسلامی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ بندے کے حقوق خدا پر ثابت ہو جائے, خدا نے حق کی ذمہ داری لے لی تو دنیا میں اس کو آزاد کر دیا جائے گا. نہ کوئی حق سے آزاد ہوگا نہ کوئی حق سے محروم ہوگا. یہ دو لفظ جنہیں آپ کو یاد رکھیں گے. قانون اسلام کے نہ کوئی انسان حق سے آزاد ہے, ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی حق ہے, نہ کوئی حق سے محروم ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حق ہے جو دوسرے کے ذمہ ہے. میں نے پیدائش سے حساب شروع کیا, اب جہاں تک آپ کا چھوڑ کے چلے جائیں تو ہر آدمی کے ذمہ بھی حق ہے کہ حق سے آزاد نہیں, اور ہر آدمی کا بھی حق ہے کہ حق سے محروم نہیں ہے. لیکن اب یہ پروردگار عالم کا انتہا ہے, کرم ہے کہ حق کی ذمہ داری بعد میں رکھی, صاحب حق پہلے بنایا.
یہاں سے سلسلے کرام پر توجہ دیں گے، یعنی بچہ بھی صاحب حق ہے، ماں باپ بھی صاحب حق ہے، ان کا حق ان کے اوپر ہے، ان کا حق ان کے اوپر ہے، مگر بچے کو حق پہلے ملا ہے، پیدا ہونے والے کو ماں باپ پر حق پہلے ملا ہے، اس کے ذمے ماں باپ حق بعد میں آیا۔ جب نہ سمجھ تھا تو اس کا حق ماں باپ پر تھا، جب سمجھدار ہو گیا تو ان کا حق اس کے اوپر آ گیا، جب کھانے کمانے کے لائق نہیں تھا تو اس کا حق ماں باپ پر تھا، جب کھانے کمانے کے لائق ہو گیا تو ان کا حق اولاد پر آیا۔ یعنی فطرت کا نظام یہ ہے کہ فطرت نے انسان کو صاحب حق پہلے بنایا، ذمہ دار حق بعد میں بنایا۔ اس سے زیادہ کرم کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نے انسان کو پہلے صاحب حق بنایا، اس کے بعد حق کا ذمہ دار بنایا، اور شاید یہ نظام اسی لیے قائم کیا کہ کل جب حق کا ذمہ دار بنایا جائے تو کوئی فریاد نہ کرنے پائے کہ ہمیں کسی بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا۔ اللہ نے کہا پہلے تو تمہیں صاحب حق بنایا تھا، جب دوسرے کو دبایا جا رہا تھا تب مسکرا رہے تھے، اب جب تم پر پہنچایا جا رہا اب چاہے کہ فریاد ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ مسئلے حقوق ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی حق سے آزاد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 2 سال پہلے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے گزارش کر چکا ہوں، اسی لیے وہ ساری باتوں کو چھوڑ کے فقط اسلام کے مالی حق کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس سلسلے تک پہنچنے سے پہلے ایک جملہ اور یاد دلا دوں، یہ مسئلہ حق اسلام میں اتنا اہم ہے کہ سرکار دو عالم جیسا مبصر انسانیت جس نے درختوں کے پتے چبانے والوں کو کھانے کا طریقہ سکھایا، جس نے گندا پانی پینے والوں کو نجس اور پاک سمجھایا، جس نے جانوروں کے چرواہوں کو بدلے پیغمبر کے بیٹھنے کے لائق بنایا، اتنا بڑا محسن انسان، مگر وہ بھی جب دنیا سے جانے لگا تو ممبر پر آ کے آواز دیتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں قریب دنیا سے جانے والا ہوں، میں داڑھی اجل کو لبیک کہنے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو۔ یعنی پیغمبر یہ نہیں چاہتے کہ مجھے میرے پیغمبر ہونے کے باوجود کوئی مجھے حق کے ماحول سمجھ لے، اس لیے کہ جب میرے بارے میں تصور پیدا ہو جائے گا کہ میرے ذمہ بھی حق ہے تو کون آدمی ہوگا جو کہے گا میرے ذمہ حق نہیں؟ نبی سے بالغ کا کون انسان ہے، سرکار عالم سے بالغ کا کون انسان ہے؟ وہ جو مربی امت جو محسن انسان ہے، اگر اس کے ذمہ کوئی حق ہو سکتا ہے تو دنیا کا کوئی انسان حقوق سے بالغ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سرکار عالم نے مجمع عام میں آگے اعلان کیا اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا ہو تو میں دنیا سے جانے والا ہوں، اپنا حق لے لوں۔ میں سمجھتا کہ یا مروت کام کر رہی ہے یا احمد کام کر رہی ہے، لیکن بڑا جب بھی کوئی چیلنج کرتا ہے تو غریب آدمی چھوٹے آدمی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مروت کے مارے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ کہنے والا غلط کہہ رہا ہے مگر اب کیسے دو گے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو احمد کے مارے ہیں کہ مرسل پر اعلان کرنے والا کو ایسا چل قسم کا انسان ہے کہ ہر آدمی سوچا یہاں تو کون سے یہ بات میں کیا کریں گے، دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع میں سکوت ہوتا ہے مروت کا، توجہ کریں، کبھی مجمع میں سکوت ہوتا ہے بچہ، اگر بندے پیغمبر میں چلنا چاہے گا تو کوئی بھی انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ نبی کے ذمے ان لوگوں کے حقوق رہے ہوں گے، مگر کچھ چاہنے والے تھے جو مروت میں نہیں بولے، کچھ کمزور اور ممکن لوگ تھے جو نبی کی حیبت سے نہیں بولے، لیکن ایک انسان بن کے کھڑا ہو گیا، یہ ایک انسان نہیں بول رہا ہے، یہ ساری دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ یہاں نہ حیبت کا غلبہ ہے نہ مروت کا، یا مکمل آزادی بولنے کی ہے یا مکمل آزادی تقریر کرنے کی ہے، یا اس سے کھڑے ہو کے کہا میرا حق آپ کے ذمہ۔ سرکار نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا کہ سفر میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنے اونٹ کو مارنے کے لیے تازیانہ اٹھایا، اتفاق و تازیانہ نہیں کچھ بدلا کیا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ہمت والا ہو تو ایسا ہو کہ نبی کے سامنے اپنا واضح جھوٹ بول سکتا، لیکن میں جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا اس لیے کہ نبی کی محفل کا آدمی میں اس کے لیے کوئی مقدس کا تلاش کروں گا، اگر مجھے مل جائے تو میں بتاؤں گا اس کے باہر شخصیت چلے ہاتھ رکھنا ضروری طور کا آدمی ہو تو میں جھوٹا کوئی مان رہا ہوگا، سرکار پر الزام لگا رہا ہے،
لیکن وہ دور چاہتی ہے، وہ دور چاہتی ہے کہ بھائی تو کوئی گستاخی کی نہیں جا سکتی ہے، بھائی سچوں مقدس نام ملتا ہو کتابوں میں. آپ دیکھیے اس سے کھڑے ہو گئے، یہ اعلان کہ آپ کے دل میں میرا حق ہے. وہ پیغمبر یہ جانتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کبھی ناطے کو تازیانہ لگایا ہی نہیں. اور وہی کہاں نہیں جانتا، سب جانتے ہیں جتنے پیغمبر کے ساتھ سفر وطن رہے سب جانتے ہیں. اتنی آسان کی بات ہے کہ حضور کہتے اگر دعویٰ ہی کرنا تھا تو کوئی ایسا دعویٰ کیا ہوگا جو لگتا ہوا. تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تو تازیانہ اٹھاتا نہیں تھی جانور پر، تو تم کو کہاں سے لگ گیا. مگر سرکار نے یہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا تاکہ بات آخر منزل تک پہنچ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر درمیان میں محبت کا احمد آ جائے، محبت کا کیا تکلف پیدا ہو جائے. انہوں نے فرمایا ہاں تو میں بدلہ دینے میں تیار ہوں. اس جگہ مجھے خدا قسم کا تازیانہ تھا، قبول ہو جائے گا، سو ملا دیا ہو. تازیانہ بھی آ گیا، انہوں نے تازیانہ کے حوالے کر دیا. اس جگہ مگر جب میری کچھ کو تازیانہ لگا تھا تو میری کچھ بہنا تھی، آپ بہنا چاہیے. یہ کون آدمی جس قسم کا مسافر تھا جو حضور کے ساتھ جتنے مہذب طریقے سے سفر کر رہا تھا. حضور نے پیغام بھی ہٹا دیا. اچانک بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں کسی کا تو نہیں جاؤں گا، آؤ بدلہ لے لو. یہ جو حضور نے پیغام لگایا آگے بڑھا اور پرچے بولنے پوچھے پوچھے لیے کیا سرکار کو جانتے ہیں کہ آپ کو زندگی کتنا حق ہوگا، آپ سے کون سی خطا ہوگی، کون سی ترقی ہوگی. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک مطلب بولنے پوچھے پوچھے لے لوں اور اس کی کوئی ترقی سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یہ اسپیشل اسلامی میں برکت حاصل کرنے کی یہ طریقہ، یہ ترکیب وہ دور سے ایک ہی آدمی ایسا پیدا ہوا تھا. آج تو برکت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے طریقے ایجاد ہو گئے کہ انسان برکتوں تک پہنچ جائے، چاہے حرام سے ہو، حلال سے ہو، اچھائی سے ہو، برائی سے ہو، تو یہ برکت حاصل ہو جانی چاہیے. حجیہ کے بعد دیہاتوں کے بارے میں مشہور ہے کوئی سید وہاں پہنچ گیا. ایک دن دو دن لوگوں نے مہمان بنا کے روکا. جب جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، زندگی میں برسہ برس کے بعد یہ برکت ہمارے گاؤں میں ہے، ورنہ اولاد پیغمبر کے قدم کہاں کسی کو نصیب ہوتے. مدتوں کے بعد ایک اولاد پیغمبر میں آدمی یہاں تک آیا. اگر یہ چلا گیا تو سارا گاؤں برکت سے محروم ہو جائے گا. ایک بزرگ نے بہترین ہجرتی مشورہ دیا. کیا جب تک خدامت کرتے رہو گے 2 دن رہیں گے، 4 دن رہیں گے، 10 دن رہیں گے، ایک دن چلے جائیں گے. خدامت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر برکت چاہے تو اس کا بہترین راستہ ہمیشہ کے لیے کو یہی رکھ لو. اس غریب کا تو قدر واقع ہو گیا، گاؤں والوں کو برکت حاصل ہو گئی. تو برکت کے بہت سے طریقے وہ سمجھ ہوتا یہ آخری تبرک باقی رہ گیا کہ حضور کی محبت کو بوسہ دے دیا جائے یا تو اس کے بعد حضور کے بارے میں باتیں کہی جائے، وہ الزام لگایا جائے اور اس کے بعد یہ طریقہ حاصل کر لیا جائے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ دو لفظ قابل توجہ اور یاد رکھیے گا تاکہ میں اپنے موضوع تک پہنچ سکوں. پہلی بات تو یہ کہ جب اس نے غلط بیانی سے کام لیا تو سرکار عالم میں کیوں کر دی، بلکہ چار مسئلے کو آخری حد تک پہنچا دیا جائے تاکہ کسی دور میں کسی کو تصور نہ پیدا ہو کہ نبی نے دباؤ جان کے بعد کچھ ماریا. جس نے الزام لگایا ہے اسی کی زبان سے حق کا اعلان ہونا چاہیے. جب تک اس کی زبان سے حق کا اعلان نہیں ہوگا 1000 تعبیروں کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. اور وہ نبی جو جانتا تھا میرے ذمے کوئی حق نہیں ہے، وہ بھی آگے بڑھ زمین پر چلتے چلتے یہ اعلان کر رہا ہے اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو تو آگے لے لے. اس واقعے سے میں تو 2 ہی باتیں سمجھا. ایک تو پیغمبر جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرا حق ساری کائنات پر ہے، مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے، مگر میں ممبر سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی حق ہو وہ لے لے تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے یہ ممبر حق دینے والوں کا ممبر ہے. اس ممبر پر فیصلے کا حق اسے ہے جو دوسروں کا حق دینا چاہتا ہو، جو حق نہ دے سکتا ہو اس کے لیے جگہ نہیں بنائی گئی. اور شاید نبی نے امت کو یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہاری پسند کا ایک دعوے دار آیا. توجہ کر لیجیے، اب آپ پہچانیے میں نے کیا تھا. تمہاری برابری کا دعوے دار آیا، جھوٹا دعویٰ لے کے آیا تھا مگر سر محفل میں نے جھٹلایا نہیں. اسلامی تو پورے ہونی چاہیے اگر ہمارے گھر کا دعوے دار آئے تو
سچے دعوے کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہ کرنا. ایک آواز پڑے محمد والے موضوع میں آج آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے یہ ساری تفصیلات کو نقلی بیان ہو سکتی نہیں ہے تو مستقل اب میرا کوئی مشغلہ ہی ہو گیا. میں یہی آپ سے معذرت کروں کہ ساری بات نہیں کہی جا سکتی ہے. لیکن میں نے جس وقت سے کل آپ کے سامنے مسئلہ زکات کو پیش کیا تھا, مال کی 3 قسمیں اور اسلام میں 3 قسموں میں جو بہترین قسمیں تھیں ان کا انتخاب کر کے انہیں زکات کی منزل قرار دیا اور ان میں زکات کا بڑی رعایت دیا. آج اسلام کے دوسرے قانون کے بارے میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے کتاب اس انداز سے کہیں نہیں ملا ہے. اسے میں چاہتا ہوں میرے بچے میرے نوجوان توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ بات محفوظ کریں جو میں گزارش کر رہا ہوں. حق کے 2 راستے ہوتے ہیں. کبھی حق اوپر سے آتا ہے بلندی سے اور کبھی حق کمزوری سے آتا ہے. یہاں تو میں نے بات شروع کی ہے یہ کبھی کسی نے عرض کی تاکہ آپ کو دیکھنے کے بعد واضح ہے پہلے سے. اولاد کا ماں باپ پر, ماں باپ کا اولاد پر, یہی دونوں قسمیں معلوم ہو گئی. بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا حق ماں باپ پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی طاقتور ہے ماں باپ کو پال رہا ہے, ماں باپ کو تنخواہ لا کے دے رہا ہے. کیونکہ کمزور ہے لہٰذا اس کمزور کو طاقتور پر صاحب حق پر رہ دیا. تو یہ وقت ہے, یہ کمزور ہے, یہ نیچا ہے جس کو حق دیا گیا اونچے والے پر. اور جب ماں باپ کا حق اولاد پر آیا اس لیے کہ ماں باپ کو مرتبہ اولاد سے فرق ہو گیا ہے جب ان کا حق پیدا ہو گیا. ان کا حق اولاد پر بلندی کے اعتبار سے, اولاد کا حق ماں باپ پر وسیع کے اعتبار سے. وہ طاقتور ہے تو ان کا حق ان پر, یہ کمزور ہے تو ان کا حق ان پر. اب طاقتور کے من پہلوان کے لیے اور جو لفظ کیا پہلے میں زیادہ الفاظ کے بارے میں یہ تبدیل کرنا چاہتا کہ شاید بات واضح ہو سکے یا کوئی لفظ کسی انسان میں نامناسب ہو جائے ماں باپ کے احترام کے خلاف یا اولاد کے. لیکن نہیں بات واضح ہو گئی کہ کبھی حق بلندی سے آتا ہے پستی کی طرف اور کبھی حق پستی سے جاتا ہے بلندی کی طرف. کبھی پست کا حق بلند پر, کبھی بلند کا حق پست پر. یہ 2 طریقے ہوتے ہیں حق کے اور 2 طرح سے انسان کے دل میں حق ثابت ہوتا ہے. وہ ساتھ شاگرد پر یہ حق ہوا جو بلندی سے آیا پستی کی طرف. استاد کا مطلب بلند وہ پہلے سے جانتا ہے, یہ جاہل کا اس کو اس نے پڑھا لکھا بنایا ہے. تو یہ حق بلندی سے آیا پستی کی طرف. شاگرد تھا استاد پر, یہ حق پستی سے گیا بلندی کی طرف. حاکم کا حق رعایا پر, یہ حق بلندی سے آیا پستی کی طرف. رعایا کا حق حاکم پر, یہ حق پستی سے گیا بلندی کی طرف. جہاں کیا حقوق دے دیں گے یہی 2 قسمیں نظر آئے گی آپ کو. تو حق کے 2 راستے, کبھی حق پستی سے جاتا ہے بلندی کی طرف اور کبھی بلندی سے آتا ہے پستی کی طرف. مگر یہ بلندی اور پستی جو میں نے عرض کی ہے یہ تو عارضی ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے بلند ہیں. سمجھو کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم سے بلند کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا باپ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو ہم سے فرق کوئی نہیں. ہم اپنے شاگرد کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم سے بڑا بلند کوئی نہیں. اور ہمارا استاد آ کے کھڑا ہو جائے تو یہ جتنی پستی بلندی آپ دنیا میں لے کر رہے ہیں یہ سب عارضی ہے. اس کو اضافی کہا جاتا ہے. یعنی ان کے اعتبار سے بلند, ان کے اعتبار سے فرق. اولاد کے اعتبار سے باپ بلند اور اپنے باپ کے اعتبار سے, اپنے شاگرد کے لیے استاد بلند اور اپنے استاد کے لیے بلند, اپنی رعایا کے لیے حاکم بلند اور اپنے حکام کے لیے وہ بھی اس کی کوئی اوقات نہیں. یہ ساری دنیا کے نظام یہ سب اضافی کاروبار ہیں, ان کی نسبت سے یا ان کی نسبت سے. لیکن اگر ہم واقعہ تلاش کریں کہ واقعہ بلندی کہاں ہے, واقعہ پستی کہاں ہے, سمجھو کریں یہ روزانہ والی بدلنے والی چیزیں نہیں. واقعہ اگر پستی یا بلندی دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے 3 موارد ہیں بلندی کے اور 3 مواقع ہیں پستی کے. یعنی 3 قسمیں ہیں جہاں کمزوری سے حق آیا اور 3 قسمیں ہیں جہاں طاقت سے اور بلندی سے حق آیا. سب سے پہلا حق اس کا جو
جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، توجہ کریں، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے اس سے بڑا انسان کے لیے صاحب حق کوئی نہیں ہے۔ اسے یہ وہ صاحب حق ہے جو ہمیشہ صاحب حق ہے اور ہمیشہ صاحب حق رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو خدا دکھائی دیا۔ یہ سوچو کیا خدا کا حق کوئی ایسا نہیں ہے کائنات کے پیدا کرنے والے کا کہ کائنات کے سامنے کھڑا ہوا تو اونچا دکھائی دیا اور اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جو خدا تو وہ خدا ہے جس کے آگے کوئی خدا نہیں، اس کے بعد کسی خدا کا تصور نہیں ہے، یعنی یہ وہ حقیقی بلندی ہے کہ جس کے بعد کسی بلندی کا تصور نہیں ہے۔ تو پہلا صاحب حق کل کائنات کے لیے پروردگار، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، سب پر حق تخلیق ہے، سب پر پیدائش کا حق ہے، سب کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا، اس سے بڑا کوئی صاحب حق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو پیدا کرنے والا تھا اس نے انسان کو دو باتیں سمجھائیں۔ ایک مرتبہ یہ سمجھایا کہ اگر کہ خالق میں ہوں، متوجہ ہے نا، مالک میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، مگر یہ میرا بندہ ایسا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ سمجھو گے تو اس بندے کا ہم کائنات پر پیسہ نہیں ہے جیسا خدا کا، اس لیے یہ بندہ خالق نہیں ہے، یہ بندہ مالک نہیں، بندہ ہے، اب تو مالک وہ ہے، مگر جب مالکی نے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ایجاد ہی نہ کرتا، تمہیں پیدا ہی نہ کرتا، تم کیا اولاد میں پیدا کرتا۔ تو یہ بندہ سارے بندوں پر صاحب حق ہو گیا، اس لیے کہ مالک حقیقی نے جو نعمت دی ہے وہ اسی کے تو فائدہ دی ہے۔ تو پہلا صاحب حق وہ تھا جو واقعی صاحب نعمت ہے، توجہ کریں۔ دوسرا صاحب حق وہ ہے جس کو صاحب نعمت نے وسیلے نعمت کہہ دیا تو وہ ہو گیا صاحب حق، سمجھو۔ اب تیسرا مرحلہ وہ صاحب نعمت پیدا کرنے والا، وہ دو باتیں کہتا ہے، کہتا اگر یہ نہ ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتا تمہیں باقی نہ رکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میری بات ظاہر ہوگی جو ایک طرف خدا اشارہ کر رہا اگر یہ نہ ہوتا تو میں افراد کو کائنات کو پیدا نہ کرتا، دوسرا کہ اگر یہ نہ رہے گا تو زمین ٹھنس جائے گی، دنیا باقی نہ رہ جائے گی۔ اگر حجت کے مرمت نکال لو تو زمین رہنے زمین کو لے کے دھنس جائے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ مالک حقیقی خدا جس کو خدا نے ایجاد نعمت کا ذریعہ قرار دیا وہ ذات پیغمبر، اور جن کو بقائے نعمت کا ذریعہ قرار دیا وہ حجت پروردگار۔ تو انسان کے ذمے یہ تین ہی طرح کے صاحب حق ہیں، یا صاحب نعمت، یا وسیلے ایجاد نعمت، یا وسیلے بقائے نعمت۔ اس کے علاوہ جتنے سمیت ابھی کاروباری کو کہلائے کے حق ہیں، کبھی بنتے ہیں کبھی بگڑتے ہیں۔ آج حاکم کر کے لے آیا، آج چلے آیا کر کے حاکم، آج تو استاد کر کے شاگرد، آج کا شاگرد کر کے استاد۔ یہ کاروبار میں بدلتے رہتے، مگر یہ تین طرح کے صاحبان حق وہ ہیں کہ جن کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جس کو ایجاد کائنات کے لیے ذریعہ بنا دیا تھا وہ ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے، کل کائنات اس کے لیے ذریعہ بن جائے۔ جس کو بقائے کائنات کا ذریعہ بنا دیا وہ ہے، وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہو جاتی۔ تو یہ تین بڑی ذوات ہیں، بڑی ہستیاں ہیں کہ جن کا حق ساری کائنات پر۔ یہ حق کہاں سے آیا؟ بلندی سے بستی کی طرف۔ اب آئیے کمزوروں کا جو ہر انسان کے لیے آیا، کمزوروں کی تین قسمیں ہیں۔ اب میں ساری باتیں نہیں گزارش کروں گا لیکن یہ تین قسمیں یاد رکھیے گا۔ کمزوروں کی تین قسمیں ہیں، ذاتی کمزور، حالاتی کمزور، حادثاتی کمزور۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہ مضامین کے کتابوں میں اس انداز سے میں نے نہیں پڑھا، ہمارا جہاں تک میں سوچ سکا ہوں وہ میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، اور اگر آپ یاد رکھیے تو کبھی آپ کے کام بھی آئے گا۔ تین طرح کے کمزور، ذاتی کمزور، حالاتی کمزور، حادثاتی کمزور۔ اب تینوں کے نام سنیے۔ جو ذاتی کمزور ہوتا ہے اسے یتیم کہا جاتا ہے، جب بیچارہ دنیا میں آیا تو باپ نہیں، یقینی بالغ ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ
بات نہ ہونے کی یقینی تو ہے، مگر جس کو اسلام نے یقینی قرار دیا ہے، جب انسان صاحب شعور ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو یقینی کا احکام ختم ہو گئے۔ یقین بیچارہ وہ ہے جو پیدائشی طور پر اس لیے کمزور ہے تو اس کا باپ نہیں ہے، یہ حالات نہیں اور پیدا ہو گئے کہ آج باپ مر گیا تب دوبارہ باپ زندہ ہو جائے گا، الحمدللہ یقین نہ رہ جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں، یہ انسان کو ذاتی طور پر کمزور ہے اس لیے اس کا باپ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے حالاتی کمزور، جس کو ہم کہتے ہیں مسکین، جس کو ہم کہتے ہیں فقیر۔ حالات نے اتنا کمزور بنا دیا کہ اپنے بانٹنے کے لیے کما نہیں سکتا، اپنی جن کی ذمہ داریاں ان کی پرورش نہیں کر سکتا، تو حالات کا کمزور ہے، جس کا نام ہو گیا فقیر اور مسکین۔ یہ ذاتی طور پر کمزور نہیں ہے، حالات کے ساتھ نہیں کیا، ورنہ ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، پوچھے بازو بھی کما سکتا ہے، مگر جب تک کمانے کے قابل نہیں ہے، جب تک نوکری نہیں مل رہی ہے، جب تک کوئی صحیح بات نہیں ہے، ان حالات کی بنیاد پر یہ ہے کمزور، اس کا نام ہے حالاتی کمزور۔ ایک ہوتا ہے حادثاتی کمزور، گھر میں دولت کھڑی ہوئی ہے، لکھپتی کروڑپتی آئے ابو ظبی ٹہلنے گھومنے کے واسطے، ایک بور سے باہر نکلے کسی نے چیک غائب کر دیا، جب وہ غائب ہو گئی مثلاً، یا جو ٹریول چیک لے کے آئے وہ غائب ہو گیا، جیب میں پیسے جیب کر کے سب غائب ہو گیا، یہ کاہے کا کمزور ہے؟ اب ایک پیسے کا محتاج ہے، کوئی ٹیکسی کا کرایہ دے تو شہر جائے، کوئی باقی کا انتظام کرے تو گھر جائے، مگر یہ اپنے حالات سے کمزور نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صاحب کو کرو کہ ایک فقیر مسکین ہمارے گاؤں میں آیا ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، آپ لوگ اس کی امداد کریں گے، وہ کہے گا فقیر مسکین آپ ہوں گے، آپ پیسوں کو تو ہم خرید بھی سکتے ہیں، مگر کیا کریں، اس لیے حادثہ ہے کہ کر ہی پیسے گر گئے، اس لیے اب میں وہ آگے کمزور ہو گیا، میں ایک آدمی کی صورت لے جاؤں کہ کوئی تو آپ پیسہ دے دے میں اپنے گھر چلا جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حالات کا کمزور نہیں ہے، یہ حادثات کا کمزور ہے۔ تو تین طرح کے کمزور بھی ہوتے ہیں، ذاتی کمزور جس کو ہم کہتے ہیں یقین، توجہ کریں گا، حالاتی کمزور جس کو ہم کہتے ہیں فقیر اور مسکین، حادثاتی کمزور جس کو ہم کہتے ہیں غربت زدہ مسافر، شریعت کی زبان میں ابن سبیل، ابن سبیل یعنی غربت زدہ مسافر۔ تو تین طرح کے ہمارے بڑے ہیں، پیدا کرنے والا جس کے طفیل نے پیدا کیا، جس کے طفیل نے باقی رکھا، تین طرح کے کمزور ہیں، ذاتی کمزور، حالاتی کمزور، حادثاتی کمزور۔ اگر یہ بات آپ دیکھیں گے، اب پہچانیے کتنا عظیم حق ہے جس کا نام ہے حق خمس۔ ہاں اب یہاں اگر آپ میرا ساتھ دیں تب تو میری محنت اصول ہوئی، خمس دینے میں ساتھ کریں، بات سمجھنے میں ساتھ دیں، اور کیا کتنا عظیم حق اسلام کے حق خمس ہے، اتنا بالا تو کوئی حق نہیں، اتنا عظیم کوئی حق نہیں، اس لیے کہ حق کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی قسمیں ہیں سب اسی مقام پر آگے جمع ہوئی ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی مثال اسلام کے حق کو نہیں ملے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو بھی تمہیں فائدہ ہوا اس میں خدا کا حق ہے، یہ پہلا صاحب حق، رسول کا حق ہے، یہ دوسرا صاحب حق، ذوی القربیٰ پیغمبر کے قرابت داروں کا حق ہے، یہ تیسرا صاحب حق، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یتیموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، ابن سبیل کا حق ہے، یعنی جو ذاتی کمزور ہے اس کا حق بھی ہے، جو حادثاتی کمزور ہے اس کا حق بھی ہے، جو حالاتی کمزور ہے اس کا حق بھی ہے۔ جتنے حقوق آپ لیں گے، کوئی حق اللہ ہے تو اس میں حق العباد نہیں، کوئی حق العباد ہے تو اس میں حق اللہ نہیں، مگر حق کی جتنی قسمیں تھیں اگر کہیں جمع ہو گئی وہ تنائے حق کے خود ہے، سمجھو گئے؟ تو اس کے مانیے اگر میں نے آپ سے پیسے چرا لیے تو آپ کا مجرم ہوں، اگر آپ نے میرا مال بند کر لیا تو آپ میرے مجرم ہیں۔ ہر حق مارنے والا اپنے صاحب حق کا مجرم ہوتا ہے، مگر خمس کا دبا دینے والا خدا کا مجرم، نبی کا مجرم، امام کا مجرم، یتیموں کا مجرم، مسکینوں کا مجرم، اپنا سبھی کا مجرم۔ ایک محمد اور کون صاحب حق ہے جو اپنے حق کو معاف کرے گا، اور کون صاحب حق ہے جو اپنے حق
حق کو نظر انداز کرے گا، اس لیے کہ کوئی صاحب حق ایسا نہیں ہے جس کا حق نہ معلوم ہو۔ اب اس کے بعد میں کیونکہ مسئلے حقوق کے بارے میں گزارش کر رہا تھا، اتنی بات میری کافی ہے، مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی بات سمجھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا۔ ایک ایسے حق کو پہچاننے کے بعد جو ہر مومن پر، ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، خاص طور سے جہاں رہنے والے، یہاں تو جو بے روزگار کہا جاتا ہے انہیں بہت سے بڑے روزگاروں سے لے کر ہر آدمی کچھ نہ کچھ کماتا ہے، اور جو کچھ کماتا ہے کبھی اس کا تعلیم پورا ہوتا ہوگا اگر اسی دنیا میں رہتا ہے، اور اگر کسی اور حالت میں ہے تو ممکن ہے کہ اس کا سال 100 سال کے بعد پورا ہوگا، اور جب سال پورا ہوتا ہوگا تو سال کے آخر میں کچھ تو اس کے بعد ہوگا، 5 پیسے 10 پیسے 2 درہم 4 درہم گھر میں کھانے کا کچھ تو سامان ہوگا۔ اگر کچھ بھی اس کے پاس ہے تو یہ خدا کا حق بھی ہے، نبی کا حق بھی ہے، امام کا بھی حق ہے، یتیموں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، ابناء سبیل غربا مسافروں کا حق ہے۔ آج انسان کے دل میں اتنے حقوق پائے جاتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں نے حق کا اعلان تو کر دیا مگر میں مطالبہ نہیں کروں گا، یہ خدا نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ تمہارے ذمہ سارے حقوق ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ، آگے کچھ کہیے، تمہارے ذمہ ہر سال یہ حق خمس عائد ہوتا ہے اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے کچھ کہہ نہیں، میں نے کبھی لطیفہ شاید آپ کے سامنے ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ ایک جگہ میں گیا پڑھنے کے لیے، آپ کے خاتمے پر ایک صاحب نے کہا حضور آپ نے بہت رحمت فرمائی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دست مبارک سے بس ایک آخری کام اور ہو جائے۔ میں نے کہا فرمائیے، کہ ہم خوشی ہے آپ نوسا کو یہ بیچارہ اس اعتبار بھی شاہ ہو گیا، اللہ ہی کہتے ہیں یہ بیچارہ نوسا یہ آپ بنا دیجیے۔ میں نے دیکھا کہ ہم خوشی الحمدللہ کے سونے کی تو شخصیت آئے گا کہ بہت سے لوگ دیکھتے بعد مومن کو دیکھتے ہیں کہ ذرے میں سونے میں لا کر چین کرے گھومے من پڑے آدمی کل مار کے نکالتے گئے موسم کو ہاں کہ چین کر تو چین کر ہی نہیں گیا، یہ جو خدا کی مار پڑتی ہے مجھے لگتا ہے کہ چین کر ہی رہ جاتا، خدا چیز دے دیتا آزاد چھوڑ تو دماغ خراب ہو گیا، ایسے بیماری ہوئی تو اچھی بیماری ہوئی کہ اتنا بھی پاس میں آپ کو پڑا ہوا ہے تو گلے میں جانے سے کسی غریب جیب میں جاتی کسی یتیم کو لے لیے، کسی بیوہ کو لے لیے، کسی مسکین سے کام آئی ہے، اس بیماری سے کام آتا اس سے غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، عقل پیدا ہوتی ہے، شیطنت پیدا ہوتی ہے، ایمان نہیں پیدا ہوتا۔ تو انہوں نے انگوٹھی آپ نے آج کیے، میں انگوٹھی میں لے دیکھتا ان کو دیکھتا ہوں، انگوٹھی بھی دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا قانون یہ کہ مرد کو سونا پہننا حرام، تو میں نے کہا بھائی یہ انگوٹھی آپ کے لیں، آپ کا چیز چاہے پہن لیں، ہم منع نہیں کریں گے، اتنا اجازت ہے کہ اسلام میں سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب آگے آپ جانیں جب آپ پہن لیں گے تو ہم کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو فقط یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب آگے آپ جانیں، آپ کو ذمہ داری ہماری کو ذمہ داری ہے، پر مدیران نے کہا ہم یہ اعلان کر کے ہمارا حق نبی کا، امام کا، کریم کا، مسکین کا، یتیم کا، جب ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تمہارے ذمہ یہ حق ہے، اگر تم فیصلہ کرو، اگر تم نے دے دیا تو خود سمجھ لو تمہارا ایمان ہے، اور اگر نہیں دیا تو تم خود کہو کہ تم بے ایمان ہو، ہم تو ہم تو منافقین تو بھی آئی اور کبھی نام لوگ کہہ کے آواز دیتے دیکھو اپنے کو کون کہتے ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا دعویٰ ایمان رکھ دو تو آؤ یہ کام کرو وہ کام کرو یہ باری وہ بڑی گا، ہم تو ہے کہ کہنے کے تیار ہیں یہ فیصلہ پورے کرنا، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تمہیں یہ حقوق دینا ہوں گے، اگر تم نے نہیں دیا تو تم خود فیصلہ کرو تمہارا ایمان اللہ پر نہیں۔ اور یہ آئے کہ خدا نے نازل کی کہاں جنگ بدر کے موقع پر، اس سے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ چونکہ آج جنگ بدر میں آئی ہے زیادہ مارے غنیمت میں بنا ہوگا کہیں، یا سوچتے تو خود ہمارے غنیمت اور کہیں نہیں ہے، یہ اسی لیے کہ آئے جنگ بدر میں نازل ہوئی تو پروردگار نے پھر ایک حوالہ کیا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو دوستو وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اگر تمہارا ایمان اس مدد پر ہے جو ہم نے
کن نازل کی ہے؟ ایمان و کفر کے لشکر ایک دوسرے کے مقابلہ کر رہے تھے اور حق و باطل کا فیصلہ ہو رہا تھا. اس دن جو قدر ہم نے نازل کی، اگر تمہارا ایمان اس مدد پر ہے تو خود نکالو. سمجھو کیا کیا کہا خدا نے؟ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور تمہارا ایمان اس مدد پر ہے تو خدا نے نازل کی ہے. بات کی پوری داستان آپ کے سامنے ہے، میں کبھی عرضی کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے بچوں کو آپ ایک جملہ کہتا ہوں. پر اسلام کا وہ پہلا معرکہ ہے جس میں اسلام ہر اعتبار سے کمزور تھا. پہلی لڑائی اور اسلام کی بے سر و سامانی کا عالم یہ کہ ادھر 950 مسلح، ادھر 300 کے اقالی ہاتھ. ایسے مجاہدین، نہ اسلحے، نہ تلواریں، نہ سواری کے لیے اونٹ، نہ لمبے کا سامان، مگر پروردگار کا حکم ہے مسلمانوں کے میدان میں کھڑو. اب صحیح انسان ہی تو ہیں، ان کو جنات نہیں بنایا جانا. انسان اپنے سامنے مسلح کچرے کو دیکھے گا تو گھبرایا تو پیدا ہو. پروردگار عالم نے آواز گھبرانا نہیں. اگر تمہاری طاقت کم پڑ جائے گی تو میں ملائکہ کی فوج میں مجھے جو کو ملا ہے ملائکہ 1000 فرشتے بھیج دوں گا. یہ سارے نوجوان اور آدمی ہے، جب فرشتے 1000 آ جائیں گے تو ان میں مزہ ہے، ان کا مطلب ہے کہ سامنے کھڑے ہو مقابلہ نہیں کر سکتی، گھبرانا نہیں. تو پروردگار عالم نے 1000 3000 5000 فرشتوں کا ذکر کر کے اتنے حوصلے مسلمانوں کے فرض کر دیے کہ 300 کے نہتے مسلمان 950 کے مسلح لشکر پر واقع ہو گئے. سبحان اللہ. اور کیا تو یہ تھے بے سر و سامان، مگر خدا کی غیبی امداد سے پروردگار عالم کو اس کمی کو پورا کر دیا. تو اسلحے کی کمی پوری ہو گئی کیسے؟ افراد کی کمی پوری ہو گئی کیسے؟ اب خدا نے اسی والے کے موقع پر خصوصیات اٹھا دی. اسے اللہ سے اچھا بندوں کو کوئی نہیں پہچانتا. جب 5واں حصہ نکالنے کا وقت آئے گا تو دل تنگ ہونے لگے گا. آئے تنگ ہوا جا رہا ہے. 180 رہ گئے 20 ہو گئے، کم ہوا جا رہا ہے، گھٹا جا رہا ہے. تو جیسی کم ہونے کا خیال پیدا ہو پنوں کو یاد کرنا. جیسے کم ہو جانے کا خیال پیدا ہو میدان بدر کو یاد کرنا. جو میدان بدر میں مجاہدین بدر کی کمی کو پورا کر سکتا ہے وہ تمہارے ماں کی کمی کو پورا کر سکتا ہے. ان کا ایمان تھا تو میدان میں قدم جما دیے. اگر تم نے بھی ایمان ہوگا تو میدان حقوق میں قدم جما تو کبھی سے پورا کرنے والے ہم ہیں. ایک بڑے محمد جو حقوق ہیں جن کے تحفظ کے لیے اسلام نے یہ فریضہ رکھا. ہر فریضے میں کوئی نہ کوئی حق پایا جاتا ہے، مگر ایسا جامع حق اسلام میں کہیں آپ کو اور نظر نہیں آئے گا جتنا جامع حق اسے قرار دیا گیا ہے. اور جو حق ادا کرنے والے وہ ہمیشہ حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں اور ہمیشہ حقوق کا لحاظ رکھا. مال 20واں 10واں 5واں یہ کیا ہے مال کی قربانی؟ وہ تو بھرا دھرم کرنے کے چل جائے. ہم حق کے امام میں 30% نہیں لے سکتے ہیں. وہ ایمان کی خاطر بھرا دھرم کرنے کے لیے چل جائے. وہ بھی چاہنے والے تھے اور ہم بھی جیسے چاہنے والے. وہ ایمان کی خاطر اولاد قربان کر سکتے تھے، وہ ایمان کی خاطر گھر بار قربان کر سکتے تھے اور کر سکتے نہیں تھے. کر کے دکھلا دیا. اسی لیے اتنا زمانہ پتیاں گزر جانے کے بعد جو کربلا والوں کی یاد زندہ ہے اسی بنیاد پر کہ دنیا کا کوئی تذکرہ اسلامی ہو کربلا والوں کے بغیر تذکرہ مکمل نہیں ہو. قربانیوں کا ذکر ہے، حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے. کربلا والوں کو کیسے نظر انداز کر دیا جائے گا جنہوں نے مال بھی دے دیا، جان بھی دے دی، اولاد قربان کر دی، کسی طرح کی قربانی میں کوئی پرہیز نہیں کیا. اور جیسے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ویسے امام نے قدردانی کا ثبوت کیا. میں یہی سے گفتگو شروع کی تھی اور یہی تمام کر دینا چاہتا ہوں. اگر کمزور کو بلندی کا احساس ہے تو بلندی اپنے کمزور سے قابل نہیں ہو سکتا. اگر چاہنے والوں میں یہ جذبہ ہے وقت آنے پر بڑا گھر لگا سکتے ہیں. تو جس کو چاہنے والے ہیں اس کے اندر یہ جذبہ ہے
کہ ساری دنیا ہم سے الگ ہو جائے، مگر جو ہمارا ہے ہم اسے اپنے سے الگ نہیں رکھنا چاہتے۔ ایسے سنگین حالات میں، سب ترین حالات میں جو ہر طرف سے پہلے دکھا دیے گئے، ہر طرف سے پابندی عائد ہو گئی، مگر ہوتا ہے جس کو ساتھ لینا چاہتے نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے دور رہ جائے، لہذا فرزند رسول ثقلین نے خط من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر، یہ خط حسین ابن علی کا ایک مرد فقیر کے نام، ایک عالم دین کے نام، اور حبیب ابن مظاہر۔ مضمون خط کا حبیب، تم تو جانتے ہو پیغمبر کی ہماری قرابت کیا ہے، تم تو جانتے ہو اس کائنات میں نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے حبیب ہم نظر آزاد میں جی لے جا رہے ہیں، چار طرف سے مصائب کی جوئی ہمارے اوپر ہے، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ ہم نہیں چاہتے ہمارا حبیب ہم سے دور رہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جانکار ہم سے دور رہے۔ آپ اس خط لے کے چلا، حبیب دسترخوان پر بیٹھ کے زوجہ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں، آنے والے نے تقبل بات کیا، پوچھا کون کا آنا بڑی ضرورت ہے، میں ہوتا ہے اس کا نام مگر فرزند رسول کا خط لے کر آیا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آئے دروازہ کھولا، آنے والے نے مولا کا خط دیا، حبیب نے خط کو سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، نبی کا دل کا فرمایا ہے، فرزند رسول کا خط لکھا ہے، اب مقدم مضبوط دیکھا، پھر بھی اقرار ہو کہ اللہ نبی کا لال درجہ اعلیٰ میں ملا جا رہا ہے، اور اب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نبی زادے نے مجھ کو مدد کے لیے بلایا، اور ایسے گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے، کہا میرے مولا حسین کا خط ہے۔ حبیب کیا لکھا ہے، کہا فرمایا ہے کہ میں درجہ اعلیٰ میں گرا جا رہا ہوں، آؤ میری مدد کے لیے آؤ۔ حبیب کا ارادہ ہے، کہا سوچتا ہوں تو کیسے جاؤں، ارے جاؤں یہ جس کو چھوڑ کے جاؤں، میں یہ سننا تھا، زوجہ نے کہا کہ نہیں جا سکتے تو گھر میں بیٹھو، اگر تم نہیں جا سکتے تو تم گھر میں بیٹھو، مجھے اجازت تو میں جاؤں گی، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا نام مدد کے لیے بلائے اور کوئی مولا کی مدد کے لیے لگائے۔ حبیب نے کہا مومنا یہ ممکن ہے کہ میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں، میں چاہتا تھا تیرے ایمان کا اعلان ہو جائے، تیرے جذبات کو محبت کا اظہار ہو جائے، یہ کہہ کے حبیب باہر تیار ہوئے چلنے کے لیے، ہر طرف سے ناکہ بندی ہے، راستے بند کر دیے گئے ہیں، غلام کو بلایا، ساری رہبار ہو اسے لے کے چڑھنا اور کھلا مقام پر جا کے انتظار کرنا، میں مختلف راستے بدلتا ہوا وہاں تک آؤں گا اور گھوڑے پر سوار ہو کے جاؤں گا اپنے مولا کی مدد کے لیے، بس اللہ ہوں۔ میدان آخری منزل تک آ گیا، ایک مرتبہ حبیب راستے بدلتے ہوئے جب اس منزل کے قریب پہنچے تو عجب منظر دیکھا گھوڑے کی آنکھوں رہبار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور غلام یہ کہہ رہا ہے اے اپنے بابا پریشانی کی بات کیا ہے، اگر حبیب کسی وجہ سے نہ آ سکے تو میں تیری پشت پر سوار ہو کے چلوں گا، نبی دادے کی مدد کے واسطے اسے کہ تیرا مولا اور منزل پر یاد کر رہا ہے، میرا مولا مدد کے لیے مددگاروں کو بنا رہا ہے، مجھے سننا تھا آبادی صحرا کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ جانور آنسو بہائے اور غلام چاند کو باندھ کر لینے تیار ہو جائے، تو ابھی آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے غلام کو دیکھا، تم نے بڑی خدمت کی ہے، میرا بڑا ساتھ کیا، جہاں میں نے تجھے رائے خدا نے آزاد کر دیا، یہ سننا تو غلام نے پیر پکڑ لیا، جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا آپ نے اپنے ساتھ رکھا، اب جب نبی کے لال کی خدمت کا وقت آیا ہے تو مجھے الگ کرنا چاہتے نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابھی چلے اور آپ کا چلا ادھر ہوتا ہے اپنے چاہنے والوں کا آدمی میرے چاہنے والوں، میرے چاہنے والوں، میرے دل کے ٹکڑوں کرو، استقبال کرو، میرا بچپن کا جانے رہا تو زمینوں پر تمام ہو گئی، میرا بچپن کا جانسار آیا، ابھی آئے آپ کے مسرت کے لہر ہوگی، مولا کا جانسار آیا ہے، سنا اپنی یہ خبر کرنے کے اندر پہنچی جو پانی ٹھہرانے کا سلسلہ جب سے ہم نے وطن چھوڑا، یہی سننا کی دشمنوں کی رستے آ رہے ہیں، دشمنوں کی موجیں آ رہی ہے، بس آپ کو لگا آپ کون آیا، آپ کون آیا، میرے احمد خان
خبر دے کے پڑھ جائے کبھی بھی مبارک ہو مولا کا بچہ لے کے جائے جا رہے ہو ابھی آپ کا بھی مدد کرنے کے لیے آگے نہ تم لوگوں کے ابھی ہو سانی لڑنے کا ملتا کیا کہ حبیب کے حضرات اور کہنا حبیب تم نے بڑا کام کیا جو میرے ماں جائے کی مدد کے لیے آگے جس کا خراب ہوگا ابھی کام کر رہے تھے وہ پر سماج کے مارتے اللہ پہلاریوں پر یہ وقت آ گیا کہ ملاقوں کو سلام کراتے تھے ارے یہ صحت کا سلام اور ایک مسئلہ میرا بندوں کے ساتھ اے بیٹا ایسے شام کو چھوڑ کے مدینے ڈالا تو جانے والوں سے میرا سلام کہنا میرا ٹھنڈا پانی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون